الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ آج جو ہمارا باب ہے وہ یہ ہے کہ بلا، مصیبت، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے چھلے اور دھاگے کا استعمال کرنا۔ آج بھی اس پڑھے لکھے دور میں، سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں، آپ نیٹ پر دیکھیں گے کہ بہت سارے ایڈ آتے ہیں۔ سلیمانی انگوٹھی، عثمانی انگوٹھی، 72 نقشے والی انگوٹھی، 17 نقشے والی انگوٹھی، اس انگوٹھی کے پہننے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے نا۔ یہ سب انگوٹھیاں تقدیر بنانے کے لیے وہ بیچتے ہیں جن کا اپنا 100 اسکوائر فٹ کا دکان ہوتا ہے۔ بھائی اتنا ہی بدل جاتا ہے تو تیرا مال کیوں نہیں بنا، ہے نا۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ انگوٹھی کون پہنتے ہیں؟ بھکاری۔ جو فقیر ہوتا ہے آپ دیکھیے گا کہ اس کے پاس بہت زیادہ انگوٹھی ہوتا ہے، کم سے کم 7-8 انگوٹھی تو اس کے پاس رہے گا ہی۔ یہ ادھر 4 اور ادھر 4 انگوٹھیاں، 8 انگوٹھی کم سے کم اس کے پاس رہتی ہیں۔ یہی عقیق تھا شاہوں کی تاج کی زینت، جو آج انگلیوں میں بھکاری پہن کے آتے ہیں۔ راحت اندوری نے شعر کہا، یہی پتھر کبھی شاہوں کی تاج کی زینت ہوتی تھی جو بھکاری لوگ انگوٹھی میں لگا لا کے گھوم رہے ہیں۔ عقیق منا پتھر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی انگوٹھیاں، اور آج کل تو پگڑی باندھ کر کے مولوی لوگ بھی انگوٹھی بیچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا محلہ میں وہ چورن باز ڈاکٹر آتے تھے، ایک چورن لے لو 72 بیماری کا علاج۔ آج کل ہو گیا ہے کہ ایک انگوٹھی لے لو 72 مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو آج بھی اس تحقیق کے دور میں، سائنس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، پڑھے لکھے طبقے میں لوگ اس قسم کی انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، بلائیں کم ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب اس ضمن میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کا 7واں باب نقل کرتے ہیں۔ پہلی آیت نقل کرتے ہیں سورہ زمر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم جن کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، تو کیا وہ سب حل ہن، کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی تکلیف کو دور کر پائیں گے، اس کو ہٹا پائیں گے؟ یہاں پر 2 باتیں بنیادی طور پر بتائی گئی۔ پہلی بات، وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ہرگز تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ مر گئے،
تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ ان نیک لوگوں کو یاد رکھو۔ ان نیک لوگوں کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جن جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے وہاں تم بھی بیٹھا کرو۔ بیٹھنے لگے۔ آنے والی نسل سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ رہے ہو تو تمہیں کچھ فیلنگ تو آئے گی نہیں، اس لیے کہ تمہارے والدین نے، تمہارے باپ دادا نے ان آدمیوں کو دیکھا تھا۔ تو کام کرو، ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کی مورتی بناؤ۔ نہیں بناؤ گے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تم لوگوں کے اندر فیلنگ جاگے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر مورتی بنائی۔ مورتی بنائے، پوجا نہیں، مورتی بنایا، وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں رکھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن آیا کہ جب ایک اور پیڑھی آئی تو شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا انہی سے مانگا کرتے تھے، تم ان سے مانگا کرو۔ اور اس طرح سے مورتیوں کی پوجا شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ والے انسان تھے۔ اہل مکہ جن کی پوجا کیا کرتے تھے، جن مورتیوں کو مانا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے۔ لات کہتے ہیں کہ یہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ لت یا لتو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ستو پیے ہیں؟ ستو گھولتے تھے کیا؟ ستو بیچنے والے کو ستو گھولنا، اسی سے بنا ہے لات، ستو گھولنے والا، ان کا نام پڑ گیا لات۔ کیوں پڑا؟ جب لوگ حج کرنے آتے تھے اس زمانے میں ہوٹل تو ہوتا نہیں تھا، تو لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، ستو اتو گھول گھول کر کے پلایا کرتے تھے۔ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، نیک آدمی تھے۔ مر گئے، لوگوں نے ان کی مورتی بنا کر پوجنی شروع کر دی۔ ابھی یہ شہاب چتور مرے گا، شہاب چتور ابھی مرے گا، یہ اس کی بھی مزار بننی ہے، لوگ مزار بنائیں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ پیدل حاجی شاہ، پیدل حاجی شاہ بابا، چتور پھتور سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو، تو ہی لکھیں پیدل حاجی شاہ بابا۔ پھر ان کے بڑے کرامات لکھیں گے۔ پیدل حج کرنے جا رہے تھے، راستے میں زمین ہل رہی تھی، ہے نا، زمین پھٹ گئی تھی، دونوں حصے میں پیر رکھ دیا تو خود بخود پہاڑ جڑ گیا۔ یہ سب آئے گا، لوگ بنائیں گے، کس سے کہانیاں لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو کسی آدمی کا ایسا کام جو سماج کو اچھا لگے، لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی تو نیک لوگوں کی پوجا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ یہود و نصارہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ نبیوں کی پوجا کرتے تھے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودی و نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لی۔ یہ لوگ کہاں سجدہ کرتے تھے؟ نبیوں کی قبروں پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، چاہے وہ نبی کی تم عبادت کرو، ولی کی عبادت کرو، بزرگ کی عبادت کرو، کسی کی بھی عبادت کر لو، اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ سارے مل کر وہ سارے مل کر کاشفات ضرہ، اللہ تعالیٰ جو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو انگوٹھی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں، جس میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف مجھ کو پہنچانا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہیے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھ کو تکلیف پہنچے، مطلب نبی خود اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو نہیں ٹال سکتے، نہ ماقبل کے سارے انبیاء جن کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ، اور دیگر سارے بزرگ لوگ جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، نبی خود اور دوسرے سارے لوگ اگر نبی پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو ٹال نہیں سکتے، تو بھلا بتاؤ دھاگا، تعویذ، گنڈا، چھلا، پتھر، انگوٹھیاں، کان چھدا لیا، ہے نا، ہاتھ میں پیتل کا، تانبے کا تار باندھ لیا، پیر پر باندھ لیا،
کمر میں ڈورے باندھ کر اس میں لٹکا لیا، بغل میں باندھ لیا، گلے میں لٹکا لیا، گھر میں لگا لیا، تو کیا یہ ساری چیزیں مصیبتوں کو دور کر سکتی ہیں؟ الگ الگ جگہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے الگ الگ قسم کی پلاننگ ہوتی ہے۔ کہیں کالا ٹیکا لگا دے گا یہاں پہ، کبھی یہاں پر لگا دیں گے، ہندوؤں کے یہاں ہے نا نظر نہ لگے اس لیے کیا کرے کالا، تو بولے کالا ٹیکا لگا رہے ہو، نظر سے بچنے کے لیے پورا کالا کر دو، تھوڑا سا بھی چانس نہ بچے، ہے نا۔ نظر سے بچانے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا ایک ٹھو چپل کار میں باندھ دیے، کیوں بھائی نظر نہ لگے، بھائی تیرے کار سے زیادہ تو امپورٹنٹ ہے، تو 2-4 ٹھو پھٹے جوتے کا ہار تو خود پہن لے، ہے نا۔ کار ہی کیوں بچے بھائی، تو بھی بچ۔ وہی نہیں، اس سے پہلے ایک قصہ سنایا تھا، ایتھوپیا میں ایک ٹیلر ہے، اس کے یہاں گیا تھا وہ جیکٹ سلوانے میں، تو اس لڑکے کو دیکھا گلے میں تعویذ لٹکا کے رکھا ہے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے باس؟ بولے وہ کچھ نہیں ہے۔ بولے کچھ نہیں، کچھ تو ہے جو دکھ رہا ہے۔ بولے دادا کی نشانی ہے، دادا چھوڑ گئے تو میں گلے میں لٹکا لیا۔ بولے دادا تو جوتا بھی چھوڑ گئے تھے، اسے کہیں نہیں لٹکایا گلے، وہ بھی لٹکا لے۔ ایک بات ہوئی، دادا تعویذ چھوڑ کے ہم باندھ لیے۔ ایک آدمی ملا، ایک لڑکا، بہت دن بعد، کہا وہ بہت دن بعد دکھ رہے ہو؟ ہاں تھوڑا بیمار تھا۔ یہ کیا گلے میں تعویذ باندھے ہو؟ یہ تو معلوم ہے نا تم کو؟ بولے ہاں حرام ہے، میں جانتا ہوں یہ شرک ہے۔ پھر کیوں باندھا؟ بولے جان بھی تو بچانا ضروری ہے۔ اسے خود پتہ ہے شرک ہے، پھر بھی باندھا ہوا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا۔ تعویذ گنڈے، تعویذ پر بھی اور آگے باتیں آئیں گی اگلے چیپٹر میں بھی۔ تعویذ، گنڈے، دھاگے، انگوٹھیاں یا اس طرح کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، ٹوٹکا جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، کالی مرچ جلا دیا، لال مرچ جلا دیا، دھواں دے دیا، الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے کا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹکے ان تمام چیزوں کے ذریعے جو سمجھتا ہے کہ بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یہ در حقیقت اللہ کو چھوٹا اور ان چیزوں کو بڑا تصور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بدل دیں گی۔ یہ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ جو یہ تصور کرتا ہے کہ ساری چیزیں بذات خود اثر کریں گی اور اللہ کے فیصلے کو بدل دیں گی، یہ تو توحید ربوبیت پر کھلا ہوا حملہ ہے۔ لا معقب لحکمہ ولا راد لقضائہ، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، چاہے وہ کوئی قریبی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو اور دنیا میں بھیجا ہوا کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ جب نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو، جبرائیل امین کو یہ اختیار نہیں دیا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی انگوٹھی سے، کسی دھاگے سے، کسی چھلے سے، کسی بھی چیز سے آدمی کیا کرے، اپنی تکلیفیں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ نکالنا شروع کرے۔ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتہ، اور اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی خیر دینا چاہے، رحمت عطا کرنا چاہے، تو کیا وہ ہمارے اوپر آنے والی رحمتوں کو روک سکتا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی چیز، اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ مجھے خیر دینا چاہے، مطلب نقصان اور خیر کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں ہیں۔ خیر کے مالک، نفع کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں۔ ان ارادنی اللہ بضر، آگے ہے او ارادنی برحمت،
اگر اللہ رب العالمین مجھے تکلیف پہنچانا چاہے یا مجھ پر رحمت نازل کرنا چاہیے تو کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جو اس اللہ کے فیصلے کو بدل دے؟ یہاں دو خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک، انسان ان چیزوں کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو روک لیں گے. دوسرا، وہ انسان تقدیر کے اچھے اور برے ہونے یا تقدیر میں تبدیلی خود کرنے کی قدرت و طاقت کا مظاہرہ اور اعلان کرتا ہے. تو اس کا تقدیر پر بھی ایمان خراب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی قدرت اور طاقت کو دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں چھوٹا تصور کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا من یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جو شرک کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے. تعویذ گنڈا لگانے والا، دھاگے باندھنے والا، چھلے لٹکانے والا، انگوٹھی الگ الگ قسم کے پتھر کے پہننے والا، وہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے. نعوذ باللہ، ان دھاگوں سے، ان تعویذوں سے، ان چھلوں سے، ان پتھروں سے، ان ٹوٹکوں سے اللہ رب العالمین ہار جائے گا. اللہ رب العالمین کمزور ہے ان کے مقابلے میں، یہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے. اس کے بعد اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میرا ماننا مجھے مشرک نہیں بنائے گا تو یقیناً وہ آدمی یا تو بیوقوف ہے یا تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اسی لیے آگے کہا گیا قل حسبی اللہ. نفع کے معاملے میں، نقصان کے معاملے میں، ہر معاملے میں میرے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی اگر بھروسہ کرنے والا ہے تو اس کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک انگوٹھی پہنا، سمجھا کہ شاید یہ تو انگوٹھی اتوار کے دن کام کرے گا، تو منگل کو مصیبت آئی تو کیا ہوگا؟ تو منگل والی انگوٹھی پہنو. یہ تو منگل کا ہو گیا، اگر بدھ کو مصیبت آئی تو کیا ہوگا؟ تو بدھ والی انگوٹھی پہنو. اس طرح کر کے وہ 8 انگوٹھی پہن لے گا، 7-8 انگوٹھیاں پہن لیا. یہ انگوٹھیوں سے پھر وہ کیا سوچے گا کہ یہ تو تکلیف دور کرنے کے لیے ہو گئی، اب برکت لانے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، تو پھر الگ سے انگوٹھیاں پہنو. پھر ہاتھ میں، گلے میں، پیر میں اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجئے ٹرین کی پٹری بنا لے گا. ٹرین کی پٹری میں بہت سارے پتھر پڑے رہتے ہیں نا، ویسے اس کی باڈی میں ڈھیر سارے پتھر جڑے رہیں گے. یہ کیا ہو جائے گا؟ ٹرین کی پٹری بن جائے گا. یا تو پھر بہت سارا ڈیزائن والا دیوار دیکھتے ہوں، اس میں پتھر چپکا کے ڈیزائن بناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیوار بنا لے گا. یہ تو میرے پروٹیکشن کے لیے ہو گیا. آپ بچوں کے لیے الگ سے لاؤ، پھر گھر کے لیے الگ سے لاؤ، بیوی کے لیے الگ سے لاؤ. اور یہ بیوقوف بنانے والے تھوڑا سا آڑا ٹیڑھا ترچھا کر کے 4 نوک 5 نوک 7 نوک 10 نوک ہے نا، اتنا سارا پوائنٹس بنا کر کے اس میں 72 نقشے ہیں، 75 نقشے کر کے تراش کر کے 2000 3000 15000 کر کے انگوٹھیاں بیچ رہے ہیں. وہ خود کسٹمر کے اوپر ڈیپینڈ ہے، دوسروں کو کہتا ہے تو انگوٹھی پہ ڈیپینڈ ہو جا. قانتا للہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، فلی ڈیپینڈنٹ آن اللہ، مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر منحصر. علیہ یتوکل المتوکلون، اگر بھروسہ ہے کرنا ہی ہے تو کس پہ کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین پر. سورج، چاند، ستارے یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے مخلوقات میں سے ہیں. پہاڑ، سمندر یہ سب چھوٹے ہیں. پہاڑ، سمندر یہ سب چھوٹے ہیں، بڑے کیا ہیں؟ سورج ہے، ستارے ہیں، اور سب سے بڑا کیا ہے؟ عرش. اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے بڑا مخلوق کیا ہے؟ عرش. ان سب کا جو مالک ہے ان کے فیصلے کو تم انگوٹھیوں سے، دھاگوں سے، پلیتوں سے، ٹیکے سے، چھوٹا سا ایک پوائنٹ سے، کالا داغ سے دور کرنا چاہتے ہو. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. جب بھی انسان کو بڑی تکلیف پریشانی کا سامنا ہو تو اس کو کثرت سے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر.
کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، بہترین ذمہ دار اور بہترین مددگار ہے۔ اچھا سوچیے اگر انگوٹھیوں سے ہی یہ سارے مسائل حل ہو جاتے تو دنیا میں یہ آرمی، یہ سولجرز، یہ ٹینکس، یہ ایٹم بوم ہے نا، یہ ہتھیار، یہ سب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ رافیل خرید کر اس کو کیا کیا گیا جانتے ہیں؟ کیا کیا گیا تھا رافیل میں؟ لیمبو اور مرچی لٹکایا گیا تھا۔ میں لیمبو مرچی میں اتنی طاقت ہے تو رافیل خریدنے کی کیا ضرورت پڑی؟ لیمبو مرچی کی اگر اتنی طاقت ہے، اس میں اتنا پاور ہے، تو رافیل خریدنے کی کیا ضرورت پڑی؟ رافیل خریدا، اس میں لیمبو مرچی لٹکا دیا۔ اسے کہتے ہیں بدھی بھرشٹ ہونا، عقل کا برباد ہونا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ کوئی آدمی، اس کائنات میں کوئی مخلوق اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی ہے جو اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بدل سکے۔ یہ توحید ربوبیت کا کھلم کھلا انکار ہے عملی طور پر۔ ہر تعویذ باندھنے والا توحید ربوبیت کا کھلا منکر ہے عملی طور پر۔ ہر تعویذ باندھنے والا، ہر گنڈے لگانے والا توحید ربوبیت کا کھلا منکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی طاقتوں کا مختلف جگہوں پر ذکر کیا، اپنی قدرت کا مختلف جگہوں پر ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ ارے تم تو دور کی بات، میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نبی اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور یہاں لوگ پتہ نہیں کون کون سے پیر فقیر بزرگ، ان کے دم کے ہوئے کاغذات، خالی پڑیا، گندے سندے کاغذات، یا حامان ہو یا فرعون ہو یا شداد ہو یا ابلیس ہو، اور ایک ہے یا بدو۔ بدو نام سنے؟ یہ جنات میں سے ایک نام ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے آگے بتایا کہ جنات کا نام بدو ہے۔ جس جن کی پوجا کیا ہوگا اسی جن نے بتایا ہوگا۔ ہمیں تو کبھی کسی جن نے آ کے نہیں بتایا کہ ہمارے سردار کا نام بدو ہے، کیونکہ ہم نے کبھی جنات کی پوجا نہیں کی۔ یہ جس جن کی پوجا کیا ہوگا وہی جن آ کے اس کو بتایا ہوگا کہ ہمارے سردار کا نام کیا ہے؟ بدو ہے۔ اسی لیے ان کے تعویذ میں لکھا بھی رہتا ہے بدو ہے۔ تعویذوں میں آپ کو کٹا ہوا ناخن ملے گا، ٹوٹے ہوئے بال ملیں گے، ہے نا، نہ جانے کون کون سی چیزیں لوگ تعویذ میں باندھ کر کے دنیا والوں کو دیتے رہتے ہیں۔ تعویذ گنڈے کے بارے میں کوئی آدمی، چھلے کے بارے میں عقیدہ رکھے یہ بذات خود نفع نقصان کا مالک ہے تو شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اب یہاں پر دوسری چیز آتی ہے، ایک ہے قرآنی تعویذ، ایک ہے قرآنی تعویذ۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے قرآنی تعویذ میں شفا رکھا ہے تو وہ آدمی بدعتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں شفا کا کہیں تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ قرآنی تعویذ میں نے شفا رکھی ہے۔ وہ شفا کا مالک اللہ کو مانتا ہے، شفا کا مالک کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو۔ لیکن وہ جس چیز میں شفا کا مالک ہے، جس چیز میں شفا مانتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی ہے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کیا وہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی تعویذ میں اللہ نے شفا رکھا ہے وہ بدعتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو عمل اللہ نے کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اس لیے کہ قرآن شفا ہے پڑھنے والے کے لیے، لٹکانے والے کے لیے نہیں، وہ لٹکا رہا ہے تو بدعت کر رہا ہے۔ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے قرآن تعویذ بذات خود شفا کا مالک ہے تو وہ بھی مشرک ہے، کیونکہ قرآنی تعویذ اس میں رہا کیا؟ وہ انک، وہ کاغذ، وہ دھاگا، قرآن کا ہے۔ قرآن تو اصل ہو جو تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے، جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، وہی اصل ہے۔ تو ایسی صورت میں جو قرآن کی تعویذ لکھ کر کے لٹکاتے ہیں وہ انسان بھی شرک کا مرتکب ہے، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی شرک کرتا ہے۔
لہٰذا لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ تعویذ کسی بھی صورت میں، گنڈے کی شکل میں، انگوٹھی کی شکل میں، چھلے کی شکل میں، یا کسی اور چیز کے شکل میں دیوار میں ٹھوک دیا جائے، آم کے پیڑ میں لٹکا دیا جائے نا، بہت ساری جگہ آم کے پیڑ میں لٹکاتے ہیں لوگ تعویذ، ایک قرآن کی ایک سورہ ہے اس کی تعویذ بناتے ہیں، نقشہ سورہ مریم کا، اس کا آم کے پیڑ میں لٹکاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو غیب سے کھانا دیا تھا، روزی کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو دیا تھا روزی؟ حضرت مریم کو۔ کہاں سے؟ غیب سے کھانا آیا تھا۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر سورہ مریم کی تعویذ پیڑ میں لٹکا دیں گے تو ایسی صورت میں اس میں بھی غیب سے پھل آ جائے گا نا، تو قرآن کی تعویذ وہ لوگ وہاں بھی لگاتے ہیں۔ گھر میں بہت سارے لوگ کیا لگاتے ہیں؟ گھوڑے کی نال، گھوڑے کی نال لگاتے ہیں نا، دیکھیں اب گھوڑے کی نال آج کل تو فیشن بن گیا ہے گھر میں، ویسے باقاعدہ نال کے شیپ کا بنا دیا جاتا ہے سیمنٹ سے۔ اب کہاں سے لوہے کا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائیں گے؟ اسی کو سیمنٹ کا ایک نال کی شکل کا بنا دو، لوگ بنا دیتا ہے، لٹکاتا ہے، بہت سارے لوگ گھر میں لگا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یقیناً بالاتفاق شرک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کی ایک رنگ دیکھی، چھلا دیکھا، فرمایا ما ہادہ، یہ کیا ہے؟ کہا من الواہنتی، یہ واہنہ کی وجہ سے، یعنی کمزوری ہو رہی تھی بدن میں، کچھ بیماری تھا۔ قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، اس کو نکال دو اس لیے کہ یہ تمہاری بیماری میں بڑھاوا ہی کرے گا، گھٹائے گا نہیں۔ الٹی ہی کیا ہے وہ شعر؟ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی پڑ گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ بدن تو کمزور تھا تعویذ لٹکا کر کے ایمان بھی کمزور ہو گیا ہے نا۔ مریض عشق پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، یہ جو دوا کیا بیماری کا اور بڑھ گیا۔ بدن تو پہلے سے بیمار تھا ہی، لاسٹ میں کس چیز نے بڑھاوا کر دیا؟ ایمان میں کمزوری ہو گئی۔ کتنے سارے اس طرح سے ٹھگ ہوتے ہیں، ہاں جی تعویذ لکھ دیں گے ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہوگا، دنیا بھر کا کر کے جب بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اب لے جاؤ ہاسپٹل۔ تو یہ حال ہے لوگوں کا۔ تو کہا کہ انزعها، اس کو نکال کر پھینک دو، فانها لا تزيدك الا وهنا، اس لیے کہ یہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہی کرے گا، گھٹائے گا کچھ نہیں۔ فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا؟ اگر تو اسی حال میں مر گیا کہ یہ دھاگا یہ چھلا تیرے بدن پر رہا تو ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، مانے تو جہنمی ہی ہوگا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، مطلب تو کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ تو تعویذ باندھنے والے کو جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر لوگ اس کو کتنا لائٹلی لے لیتے ہیں ہے نا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ گناہوں کو نا اپنے پیمانے میں ناپتے ہیں۔ ابھی کوئی آدمی اگر زنا کر لے تو لوگ اس کو بیٹی نہیں دیں گے، نہیں زانی ہے، تعویذ والے کو ٹھیک دیں گے، جبکہ تعویذ انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ تعویذ یہ شرک ہے، اور زنا کرنا شرک ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن لوگ زانی کو بیٹی نہیں دیں گے، شرابی کو نہیں دیں گے، کس کو دیں گے؟ تعویذ والے کو ٹھیک دیں گے۔ کوئی مولانا اگر زنا کر لے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، یہ لوگ نہیں پڑھیں گے، لیکن تعویذ بیچنے والے کے پیچھے ٹھیک نماز پڑھیں گے، تعویذ بیچنے والے کے پیچھے ٹھیک نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ ہم نے گناہوں کو اپنے اعتبار سے سوچا۔ کسی نے منہ سے اگر کفریہ کلمہ کہہ دیا تو منہ سے کہا ہوگا، لیکن زنا تو فزیکلی ہوتا ہے نا، تو آدمی سوچتا ہے کہ جب تک کوئی بھی کام فزیکلی نہ ہو تب تک وہ گناہ نہیں رہتا ہے، جبکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ فزیکل گناہوں کے مقابلے میں وربل گناہ جو ہیں یہ زیادہ ڈینجر ہیں۔ شرک آدمی زبان سے ہی کہتا ہے، بھلے سجدہ نہ کرے، آدمی تو اسی سے مشرک ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھے لیکن کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں،
تو اسلام میں رہے گا؟ اس کا اتنا کہنا کافی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اسلام سے خارج ہو جائے گا، بھلے وہ نماز پڑھتا ہو۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ چھوٹ جاتی ہے، چھوڑ دیتا نہیں، چھوٹ جاتی ہے، چھوڑ دیتا ہے اور چھوٹ جاتی ہے میں بہت فرق ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کچھ دن پہلے، کچھ لوگ ہیں جو پوری پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کچھ لوگ پوری پابندی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی جیسے جیسے قربانی کا جانور محلہ میں آ رہا ہے، آدمی لوگ مسجد میں دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، قربانی کا جانور ذبح ہوگا، ان کی بھی آتما نکل جائے گی، یہ بھی محلہ سے مسجد سے غائب ہو جائیں گے، یہ بھی مسجد سے غائب ہو جائیں گے، ان کی بھی آتما نکل جائے گی، سب مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، آدمی سب مر جائیں گے۔ مردہ ہی کہیں گے، جو نماز نہیں پڑھا اس کو مردہ نہیں کہیں، کیا کہیں گے؟ لاش کی طرح پڑے رہتے ہیں بیڈ میں فجر چھوڑ کر کے، اس کو کیا بولیں گے؟ ظہر کی نماز ہوتی ہے، شیطان کی طرح کہیں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، گپے لڑا رہے ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز میں دکان میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، بھلے وہ کتنا بھی بڑا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرے، بے نمازی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، بھلے وہ دعویٰ کچھ بھی کر لے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مر گیا اس حال میں کہ یہ تعویذ تیرے بدن میں رہا، یہ پیتل کا دھاگا تیرے بدن میں، پیتل کا چھلا تیرے بدن میں رہا، ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی نجات نہیں پائے گا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، تو کبھی نجات نہیں پائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چھلا وغیرہ پہننا یہ انسان کو شرک اکبر کا مرتکب کر دیتا ہے، اور اس سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔